سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسافر کسے کہتے ہیں۔ شرعاً مسافر اسے کہتے ہیں جو 92 کلومیٹرز یعنی 92 کلومیٹرز کے ارادے سے اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکلا ہو، اسے مسافر کہتے ہیں۔ اور مسافر جب مسافر ہو جاتا ہے تو اس پر قصر واجب ہو جاتی ہے۔ قصر کسے کہتے ہیں سمجھ لیں۔ قصر کے معنی آتے ہیں کم کر دینا۔ تو کن نمازوں میں قصر ہوتی ہے؟ وہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء۔ ان میں 4 رکعت فرض ہوتی ہے اور انہی 4 رکعت فرض میں قصر ہوتی ہے، اور جب قصر ہو جاتی ہے تو وہ 4 کے بجائے 2 رہ جاتی ہے۔ یعنی قصر کرنا ہے، قصر کرنے کا مطلب ہے 4 فرض کی جگہ پر 2 فرض پڑھنا ہے، اس کو قصر بولتے ہیں، اور مسافر پر قصر واجب ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، یعنی کم کر دو، اس کا گناہ نہیں ہے، اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے۔ اگر خوف ہو، یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے تو نماز میں قصر کرو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کر دینا، اور قرآن پاک میں یہ اللہ نے فرمایا کہ اگر خوف ہو، یہ خدشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، کوئی مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو اس لیے قصر کرو۔ لیکن جب کوئی مصیبت نہ ہو، جب کوئی خوف نہ ہو تو پھر پوری پڑھنا چاہیے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب کوئی خوف نہ ہو تو پھر پوری پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے تو قصر کرو، اور اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب تو خوف نہیں ہے، اب تو امن و امان ہے، اب تو سبھی نماز اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ سوچ کر تعجب ہوا، فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب امن و امان ہے، اب کوئی خوف نہیں ہے، تو اب قصر کا مسئلہ کیا ہے؟ اب تو پوری پڑھنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قصر کرنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، اسے قبول کرو، اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔ مطلب 4 کی بجائے 2 پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس صدقہ ہے اللہ کی طرف سے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھو، اور یہ حکم ماننا بھی واجب ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ کہ اگر 2 پڑھ رہے ہیں تو ثواب کیا 2 کا ہی ملے گا؟ تو نہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، ثواب اللہ رب العزت 4 کا ہی عطا فرمائے گا۔ 2 پڑھیں گے لیکن ثواب اللہ رب العزت 4 کا ہی عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں 2 نہیں 4 ہی پوری پڑھوں گا، 2 کیوں پڑھوں، پوری 4 پڑھوں گا، تو ایسا کرنے والا شخص جس پر قصر واجب ہو اور وہ 4 ہی پوری پڑھے 2 کے بجائے، تو ایسا شخص مستحق نار ہوگا، گناہگار ہوگا، کیونکہ قصر کرنا واجب ہے۔ اب بجائے ثواب کی گناہ ہو جائے گا، یعنی پڑھے گا کوئی اس نیت سے کہ میں 2 پڑھ رہا ہوں اتنا ثواب، 4 پڑھوں گا زیادہ ثواب، تو ایسی صورت میں بجائے ثواب کی گناہ ہو جائے گا، کیوں اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے نا، اللہ کا حکم ہے کہ 4 کی بجائے 2 کرو تو اس لیے قصر کری جائے گی۔ اب اس کے تعلق سے چند مسائل ہیں، وہ سماعت کر لیں۔ اب اگر مسافر ہوا ہے تو مسافر کب ہوتا ہے؟ جب 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنی بستی سے باہر نکلتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ اب اپنی بستی سے نکلے گا باہر تو بستی کی جو آبادی ہوتی ہے اس آبادی سے باہر نکلا ہے، شہر ہو یا گاؤں ہو، دونوں کی آبادی سے باہر نکلنا ہے، لیکن شہر کے لیے اتنا ضروری ہے کہ شہر میں جو آس پاس کی جو بستی آبادی ہوتی ہے وہ جو شہر سے متصل ملی ہوتی ہے اس سے بھی باہر نکلنا ہے۔
اور ایک بات اور بھی سمجھنا ہے کہ اگر جانا ہے پورب میں تو پورب کی جو آبادی ہے شہر کی وہ ختم ہو جائے، پچھم سے مطلب نہیں ہے کہ ادھر کی بھی ختم ہونا ضروری ہے، اس سائڈ جس سائڈ جا رہے ہیں اسی سائڈ کی آبادی کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سفر کے لیے نکلا، اب سفر ہوتا کتنے پہ ہے؟ 92 کلومیٹر۔ کوئی شخص نکلا 40 کلومیٹر کے ارادے سے کہ 40 کلومیٹر جانا ہے، اب وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچنے کے بعد ارادہ بنا کہ یہاں سے 80 کلومیٹر جانا آگے، وہاں پہنچ گیا، پھر ارادہ بنا کہ یہاں سے 90 کلومیٹر جانا ہے، وہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح سے پوری دنیا گھوم لے گا پر مسافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسافر کے لیے شرط کیا ہے کہ 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر کا ارادہ ہونا ضروری ہے، اس ارادے سے نکلے گا تب وہ مسافر ہوگا، اس سے پہلے مسافر نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ 92 کلومیٹر کا ارادہ متصل ہونا ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھیں کہ کسی کو 250 کلومیٹر جانا ہے، مثلا دہلی جانا ہے یا اسے آگے جانا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے 250 کلومیٹر جانا، اس سے پہلے ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ مجھے ابھی 60 کلومیٹر پر رکنا بھی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے، اس کے بعد نکلنا ہے وہاں سے، یہ ارادہ بھی ہے۔ تو اس کا پہلا ارادہ یہ ہوا کہ پہلے رکنا ہے 60 کلومیٹر پر، اس کے بعد آگے نکلنا ہے۔ تو اب یہاں سے جو وہ 60 کلومیٹر جائے گا تو یہاں سے وہاں تک جائے گا تو مقیم ہی رہے گا، مسافر نہیں ہوگا۔ اس 60 کلومیٹر پہنچنے کے بعد بھی مسافر نہیں ہوگا، پھر وہاں سے جب وہ آگے جائے گا، اگر 92 کلومیٹر کے برابر یا 92 کلومیٹر سے اوپر جانے کا ارادہ ہے تو وہاں سے پھر مسافر ہونا شروع ہوگا، کیونکہ مسافر ہونے کے لیے متصل ایک بار میں 92 کلومیٹر کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹکڑوں میں جائے گا تو مسافر نہیں ہوگا۔